العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ شہید فاروق کبیر فاؤنڈیشن جماعت اہل سنت پاکستان لہری گاؤں کی جانب سے نماز تراویح کا اہتمام رضا فاؤنڈیشن اسکول شاہ ولی اللہ روڈ لیاری کراچی میں کیا گیا۔ آج الحمدللہ 14ویں نماز تراویح ادا کی گئی۔ حافظ صاحب نے سوا پارے کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بن چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز گرا گزری، اور آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ بزرگان دین کی تعظیم کرنا سنت ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں بزرگان دین اور دینی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کا باقاعدہ حکم نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو اور سرکش عالم نہ بنو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین کی تعظیم کرتا رہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بزرگان دین کی تعظیم کرتا رہے اور ان کی بے ادبی کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسلمان کی تعظیم کرنے کی ترغیب اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کیا کرے، کیا کرے، ایک دوسرے کی تعظیم کیا کرے مسلمان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں لغو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کی گئی اور اس بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی حالت بہت بگڑتی چلی جا رہی ہے، بے ادبی کا دور دورہ ہے، اور جدھر دیکھیں ادھر بے ادبیاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے استاد کا، اپنے ماں باپ کا، بزرگوں کا جس سے علم حاصل کیا ہے ان کا ادب اور تعظیم کرتے رہنا چاہیے کہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے جو باادب ہوتا ہے بانصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ بے ادب کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے نقصان کا خسارے کا سبب ہو سکتا ہے، نقصان اور خسارہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو پہلی فرصت میں با ادب بن جانا چاہیے، اپنے استاد کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے پیشواؤں کا ہم ادب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادب کی برکت سے ہم منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ کیا کرتے چلے جائیں گے؟ طے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یاد رہے کہ مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اسے اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے، سوائے کسی بڑی ضرورت کے یا یوں کہ اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے۔ جیسے دینی و دنیاوی دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو اسٹیج پر یا سب سے آگے جگہ دی جاتی ہے، اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو۔ کیا کرو؟ لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو۔ فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کیونکہ کثیر احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कोई शख्स मजलिस में से किसी को उठाकर खुद उसकी जगह पर ना बैठे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी दूसरी रिवायत में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि एक शख्स किसी को उसकी जगह से उठाकर खुद उसकी जगह बैठ जाए, अलबत्ता तुम्हें चाहिए कि दूसरों के लिए जगह कुशादा और वसी कर दो। मेरे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत आज हमने जो है वो बातें सुनी, इस पर हमें अमल करना चाहिए। अमल करेंगे, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत की जहन्नम की। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।